अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे नेब के हवाले से कि नेब आज भी एक्टिव है। कोरोना वायरस में पूरी कौम कोरोना वायरस की वबा में के साथ फेस करने में मसरूफ़ है। लेकिन नेब अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में अभी भी मसरूफ़ है। आज भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बुलाया गया था नेब ने, लेकिन शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने ख़त लिखा था नेब को कि मुझे मोहलत दी जाए जवाब जमा कराने के लिए भी और रूबरू पेश करने होने के लिए भी, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं। तो ये कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर्स ने बाहर निकलने से मना किया है। तो फिलहाल मुझे कुछ वक्त दरकार होगा। ये ख़त लिख कर फिलहाल तो आज वो पेश नहीं हुए। लेकिन शहबाज शरीफ के सवाल ये है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर इंक्वायरियाँ और ये इस तरह के मुकदमात हैं तो वो पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे। उनको फिर बाहर क्यों जाने दिया, छोड़ा क्यों, रिहा क्यों किया, सवाल ये बनता है। और ये तलवार हर वक्त अपोजिशन के लोगों के सर के ऊपर क्यों लटकाई जा रही होती है, एक इशू। दूसरा इशू ये है कि तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं को तकरीबन रिहा कर दिया गया है, हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह के अलावा। खुर्शीद शाह के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि उनकी ज़मानत भी हो गई थी। एहतसाब अदालत ने ज़मानत दे दी थी, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने वो मनसूख कर दी। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। अच्छा खट्टी साहब, क्या लग रहा है खुर्शीद शाह का ऐसा क्या आपको जुर्म लग रहा है जिसके पादाश में अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल रही? आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, सब लोग तकरीबन रिहा हो गए हैं, फरियाल तालपुर साहिबा। लेकिन खुर्शीद शाह क्यों जेर एताब है अभी तक? पहले खुर्शीद शाह के हवाले से बताएं तो फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ भी आते हैं। शाकिर साहब, खुर्शीद शाह साहब का जो मैं समझता हूँ वो सिर्फ एक ही जुर्म है, और वो है जब आपको याद होगा कि इमरान खान जब इस्लामाबाद की तरफ यलगार करके आए थे नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में, मेरे ख्याल 2014 अगस्त का वो महीना था। और उसके बाद पहले तो आपारा में उन्होंने पड़ाव किया और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस की तरफ चले, और फिर पूरा रेड जोन जो है वो आपने देखा कि यरगमाल था। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें भी टांगी हुई थी। उसके बाद पीटीवी के ऊपर भी यलगार हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर भी हुई। तो ये जो सारी सूरत हाल थी उसमें जो एक चीज सबसे अहम जो नजर आई, क्योंकि आप और हम सारा इसका इंतहाई करीब से मुशाहिदा भी करते रहे, तो ये पीपल्स पार्टी का ज़रूर था इनिशिएटिव, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये खुर्शीद शाह साहब और एचआर हसन का इनिशिएटिव था, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को ये कहा कि आप फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करें। और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ही वो ही एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जो एक तवील अरसे तक चला, और उसके नतीजे में वो तमाम फोर्सेस जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो सारा ये काम किया था उसमें वो नाकाम हो गई। तो ज़ाहिर बात है कि जो इनिशिएटिव खुर्शीद शाह साहब ने लिया था वो उनकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। अब शहबाज शरीफ को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसी तरह वो तमाम मामलात के बावजूद उनमें से निकल गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ जाकर लंदन पधार गए हैं, अब उनके प्लेटलेट्स भी कम नहीं होते, उनके अच्छा। ऑपरेशन की जो बातें हो रही थी वो भी खत्म हो गई हैं। तो अच्छा। मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह साहब का यही एक जुर्म था। अच्छा खत्री साहब, ये तो हम पहले प्रोग्रामों में हम भी ये डिस्कस यही करते रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत को बचाने के जुर्म में खुर्शीद शाह को अंदर रखा गया है, एक चीज़। दूसरा, खुर्शीद शाह ने नून लीग की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाकर 2014 में ये समझें कि इस्टब्लिशमेंट को खुर्शीद शाह ने चैलेंज किया और हाँ, शिकस्त दी। दूसरा, तीसरी बात यह कि खुर्शीद शाह से ये कहा जा रहा है कि इस्टब्लिशमेंट को, मुक़्तदर क़ुव्वतों को ये खौफ है कि खुर्शीद शाह ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपोजिशन जमातों के दरमियान
برج کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، پل کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ باہر رہیں گے تو اپوزیشن کو جوڑ لیں گے، اپوزیشن متحد ہوگی تو کپتان کے لیے، خان صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. تو اسی لیے خورشید شاہ کو فی الحال اندر رکھا ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ خورشید شاہ جیسے لوگ جو ہے نا، جو اپوزیشن کو جوڑ کے رکھیں، متحد کریں، ان کو اندر ہی رکھا جائے. میں شاکر صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے ان دنوں خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، لیکن ان دنوں نہ بلاول بھٹو قومی اسمبلی کا حصہ تھے اور نہ ہی آصف علی زرداری. تو ظاہر بات ہے کہ ہوں. اب ان دنوں ان کا جو قد کاٹ تھا آصف علی زرداری کی غیر موجودگی میں، بلاول بھٹو زرداری کی غیر موجودگی میں، وہ بہت ہی زیادہ با اثر تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ مکمل سارے فیصلے کیا کرتے تھے. اچھا 2018 کی جو اسمبلی آئی اس میں آصف علی زرداری بھی اسمبلی میں آ گئے، بلاول بھٹو زرداری بھی آ گئے، لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب کی جو اپنی رکھ رکھاؤ ہے اپنا اور ان کی جو رواداری ہے، اس حوالے سے تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا خود حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں ہمارے چینل کے ناظرین کو. آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل وافڈا نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اوپر اللہ اور نیچے عمران خان ہے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جو مذہبی کے لوگ ہیں، خود نون لیگ کے جو ایم این اے تھے، ان کی طرف سے جو شدید رد عمل تھا اور وہ اتنا خطرناک رد عمل تھا. اور آپ کو اور مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ سید خورشید شاہ اس درمیان میں آئے اور سارے معاملے کو ٹھنڈا کیا اور فیصل وافڈا کو وہاں سے جو ہے وہ ایک سیف پیسج دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بچا سکیں. تو انہوں نے احسان صرف کوئی اپوزیشن یا نون لیگ کے لوگوں پر نہیں کیے، حکومت کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی بچایا. لیکن کیونکہ ایشوز یہ ہوتا ہے کہ جب پالیسیز کے درمیان آپ آتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو اس کی سزائیں آپ کو بھگتنی پڑتی ہیں. خورشید شاہ صاحب اگر وہ انیشیٹو نہ لیتے تو ممکن ہے کہ صورتحال تبدیل ہوتی، کیونکہ ان دنوں اپوزیشن کے وہ لیڈر تھے، سینٹ میں اعتزاز احسن تھے. تو یہ ساری صورتحال آپ اندازہ کریں نا. آپ کو یاد ہوگا مشترکہ اجلاس میں جب نواز شریف کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ اجلاس ہوا تھا، لیکن ان دنوں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور جو اعتزاز احسن کے درمیان جھڑپیں ہوئی وہ بھی ابھی بھی لوگوں کو یاد ہیں. تو مختلف پارٹیز کے اندر مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے. لیکن خورشید شاہ صاحب نے خود مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ دھرنا لگا اور میاں نواز شریف پارلیمنٹ کے اندر آئے قومی اسمبلی کے حال میں، مشترکہ اجلاس تھا، تو شاہ جی نے بتایا کہ میاں نواز شریف جب ایز اے اپوزیشن لیڈر ان سے ہاتھ ملانے آئے تو ان کی آنکھیں بالکل نم ہو چکی تھی. انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ریزائن کر دوں. تو شاہ جی نے کہا کہ نہیں، آپ ڈٹ کے کھڑے رہو، ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھی. اصل یہ جب آپ کسی کا پلان ناکام کر دیتے ہیں تو آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا، آصف علی زرداری بھی آزاد ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف بھی آزاد ہو گئے، فریال تالپور بھی آزاد ہو گئی، شرجیل بھی آزاد ہو گئے، رانا ثناء ہوں. اللہ جن کے اوپر اتنا بڑا کیس تھا وہ بھی آزاد ہو گئے، خواجہ سعد رفیق لیکن بھی آزاد ہو ایک گئے. ایک 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 چیز کھٹری صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری یا باقی جو جماعت ہے، پارلیمنٹ میں خورشید شاہ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا، کوئی بیان بازیاں بھی نہیں ہوتی. ایک دو بیان شیری رحمان کے آئے تھے. جس طرح خورشید شاہ نے آصف علی زرداری کے 3 بندے اٹھائے گئے تھے، وہ پارٹی کے لوگ بھی نہیں تھے، آصف علی زرداری کے دوست تھے، تو خورشید شاہ روز پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کراتے تھے ان کی بازیابی کے لیے. تو خورشید شاہ کے اپنے لیے اپنی پارٹی کیوں خاموش ہے؟ سر یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب پارٹی کے اندر کچھ پرسنالٹیز قداور بن جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پرسنالٹی کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہوں. بڑی اور اعلیٰ ظرفی رکھنے والی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس اتنے بڑے لوگ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اگر ان کی غیر موجودگی ہو جائے یا وہ وہاں سے منظر سے ہٹ جائیں تو وہ لوگ آ کر اپنا خال ان کا جو ہے وہ پر کر سکیں. خورشید شاہ اسی لیول کے لوگ ہیں. خورشید شاہ صاحب ہیں، میاں رضا ربانی ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں جو
ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، جن کی اپوزیشن سمیت تمام آپ کا پاکستان کا جو پولیٹیکل منظرنامہ اس میں سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، صرف اسی لیے کہ ہر مشکل وقت میں وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ خورشید شاہ صاحب 5 سال جو اپوزیشن لیڈر رہے، ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا تھا، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں زبانی کلام میں وہ کہہ دی ہوں گی، لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے کہ وہ ان کا اتنا اوپر آ جانا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، وہ شاید ان کو ناگوار گزر رہا تھا، تو اسی اچھا، وجہ سے اب ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کی مذمت جاری نہیں کی جاتی۔ اچھا، کھٹری صاحب، آخری آتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے کہ شہباز شریف کے خلاف اگر انکوائریز، کوئی معاملات، مسائل تھے، تو شہباز شریف کو پھر ریلیف اتنا کیوں دیا گیا تھا؟ ان کو رہا کیوں کیا گیا تھا؟ چھوڑ کیوں دیا گیا؟ پھر ان کے سر کے اوپر تلوار کیوں لٹکائی جا رہی ہے؟ مطلب لگ ایسا رہا ہے کہ تمام اپوزیشن جتنی بھی ہے، جو مین اہم رہنما ہیں اپوزیشن کے، ان کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، مطلب کسی کو بھی کلیئر کبھی نہیں کرنا، ہر وقت ان کے اوپر تلوار لٹکائے رکھنی ہے۔ وہ سر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ انتہائی منتقم مزاج کے لیڈر ثابت ہوئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی پاکستان میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ شخصی آمرت کا شکار رہی ہے۔ عمران خان ان کا تسلسل ہے، اب کیونکہ یہ ایک پاکستان میں نئے نعرے کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ اپوزیشن کے سارے لوگوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں، حالانکہ ان کے آس پاس بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن کیونکہ اب وہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ چور ڈاکو نہیں ہیں، لیکن اپوزیشن کے لوگ ہیں تو چور ڈاکو ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب میرے خیال ہے کہ زیادہ عرصہ مجھے نہیں لگتا کہ چلے گا، کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کو ابھی ان کو پس زندہ لے جانا ہے، تو باقی معاملہ تو میرے خیال کوئی بھی انہوں نے چھوڑا تو ہے ہی نہیں، سب کو پکڑا جیل میں ڈالا۔ میاں شہباز شریف کا کیس اس لیے بھی منفرد ہے کہ میاں صاحب 2 کشتیوں میں سوار ہونے کا ہنر جانتے ہیں، اسی لیے وہ کوئی زیادہ عطاب کا شکار نہیں ہوئے۔ تو نیب کو ان دنوں میں تو کم از کم تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے کہ اپوزیشن جا کر ریلیف شلیف کے، امداد کے کام جا کر کرے، پارٹی کو، پارٹی کے ورکروں کو جا کر موبلائز کریں۔ سر نیب دیکھیں نا، نیب اپنے جو ان کے قانون ہے اس کے تحت چلتی ہے، لیکن کیونکہ ان کا رویہ بنیادی طور پر، ایک تو ان کو وہ لسٹ لگ گئی تھی شہرت کی، جو نیب کو وہ ہر میڈیا میں ہر جگہ جگہ صبح شام نیب ہی نیب ہوتا تھا، تو اب وہ جب آرڈیننس آیا وہ چیزیں کم ہوئیں، تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ کچھ دنوں پہلے نیب کی طرف سے ایک گانا جو ہے وہ بالکل شوٹ کروا کے، تیار کروا کے ٹیلی ویژن کو اور دیگر میڈیا کو دیا گیا کہ وہ چلایا جائے، جس میں نیب کے قصیدے تھے کہ پاکستان سے وہ کرپشن ختم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس طرح کی پریکٹس تو ہمارے پاس ISPR کرتی رہی ہے، لیکن یہ اب نیب نے بھی کام شروع کیا کیونکہ اب ان کی وہ اتنی بات نہیں رہی، وہ اب کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو جے جے کار ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، ان کی اہمیت جو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ سارے لوگ جس طرح انہوں نے گرفتار کیے، اس کی جو پروسیکیوشن ہونی چاہیے، جو ان کے خلاف شواہد آپ کو دینے چاہیے عدالتوں کو، وہ یہ دے نہیں سکے ہیں۔ تو لوگوں کا انہوں نے گرفتار تو کیا، یہ بھی کہا کہ اتنے ارب روپے وہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو لوٹے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں دے سکے، تو اب خود نیب کی کریڈیبلٹی بھی سوالیہ نشان بن گئی ہے، اور اب ان کی وہ کوئی اتنی اس پولیٹیکل منظرنامے میں وہ کوئی آپ کو اتنی ورتھ بھی نظر نہیں آتی۔ چلیں، چلیں، بہت شکریہ کھٹری صاحب۔ ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔